بند کر دیا گیا. کوئی جو ہے کوئی باہر کا مسافر بھی ہم سے مل نہیں سکتا تھا, کوئی عزیز ہمیں کھانا نہیں پہنچا سکتا تھا. ہم پر یہ حالات آئے, بھوک کی وجہ سے ہم نے جوتوں کے تسمے نکال کر چبانا شروع کیے اور ان تسموں سے جو رس نکلا اس کو نگل لیا ہم نے. بھوک کی وجہ سے ہمارا یہ حال آ گیا. حضرت خدیجہ فرماتی ہے, دیکھو پورا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ شیب ابی طالب کی اس جیل میں کوٹڑی میں دیکھا ہوگا آپ نے. شیب علی طالب چاروں طرف کالے پہاڑ ہے, بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے, وہ شیب ابی طالب ہے. یہاں ان کو بٹھا دیا گیا تھا, کوئی کھانے کی چیز نہیں, کوئی. حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ ہم نے شیب ابی طالب میں وہ پتے کھائے ہیں کہ کوئی جانور, کوئی بکری وہ پتے نہیں کھا سکتی. حالانکہ بکری تو کھارے پتے کھانا زیادہ پسند کرتی ہے, لیکن پہاڑوں کی جھاڑیوں کی نہ جانے کیسی پتیاں خدیجہ نے کھائی. فرماتی ہے ہم نے ایسی پتیاں کھائی ہیں, کوئی جانور ایسی پتیاں نہیں کھا سکتا. اور فرما حضرت نبی پاک صلی اللہ, حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہو, کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ پتے بھی ختم ہو گئے, ہم کھائیں کیا. رات کو میں پیشاب کرنے نکلا تو کچھ کھر کھر کی آواز آئی. میں نے کہا کچھ ملے گا, کوئی چیز ہے. پیشاب سے فارغ ہوا تو کھال کا ٹکڑا پڑا تھا, میں نے اس کو اٹھایا, اس کو جا کے دھویا اور اس کو صاف کر کے ہم نے اس کو جو آگ میں ڈالا, اس کی جو راکھ بنی اس کو منہ میں ڈال کر اوپر پانی پی گئے. اس ناشتے میں خدیجہ بھی ساتھ تھی, محمد عربی کا ماموں ہے سعد بن ابی وقاص, حضرت خدیجہ بھی ناشتے میں شامل ہے. اور جب ایسے بھی حالات آئے کہ اس شیب ابی طالب میں پتوں کا نشان بھی غائب ہو گیا, پتے ملنا بھی مشکل ہو گئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو صابر ہیں, لیکن بچوں کا بلکنا کیسے برداشت کریں. بچیاں بھی ساتھ تھی, زینب بھی ساتھ ہے, رقیہ بھی ساتھ ہے, ام کلثوم بھی ساتھ ہے, فاطمہ بھی ساتھ ہے. اب 7 دن ہو گئے ہیں, بچیوں نے کچھ نہیں کھایا ہے. شیب ابی طالب میں بچیاں بلک رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب باپ تو باپ ہوتا ہے نا, یہ وہی باپ ہے. حبشہ جاتے ہوئے عثمان کے ساتھ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہی تھی تو دونوں میاں بیوی نے گٹھڑیاں بنائی, ایک گٹھڑی عثمان نے اٹھائی, ایک گٹھڑی رقیہ نے اٹھائی. دونوں حبشہ کی ہجرت کر رہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی رقیہ نے سر پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے, لپکتے ہوئے آئے, اپنی بیٹی سے گٹھڑی لی اور کہا میں تمہیں کچھ آگے کر دیتا ہوں, بیٹی آگے کر دیتا ہوں. رقیہ کہنے لگی ابا جان یہ سامان, یہ وزن, یہ بوجھ, یہ گٹھڑی مجھے دو, مجھے دو. بار بار اصرار کر رہی تھی. نبی نے اس موقع پہ فرمایا تھا بیٹی کا بوجھ تو باپ ہی اٹھایا کرتا ہے. بیٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کیا عظمت دی ہے. آج یہ غلط بکواس کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر بیٹی کو صحیح عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے, باقی کسی نے نہیں دی ہے. ورنہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا, باپ کے مرنے کے بعد دھکے دے کر بہن کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا. یہ دنیا کو سبق محمد عربی نے سکھائے کہ غزوہ طائف میں جو ہے ایک عورت جب گرفتار ہو کر آتی ہے اور کہتی ہے مسلمانوں مجھے مت پکڑو, میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا محمد کی کوئی بہن ہے ہی نہیں, ان کے والد کا کوئی بہن بیٹی تھی ہی نہیں, محمد کی کوئی بہن ہے ہی نہیں. کہنے لگی نہیں جاؤ, کہو جاؤ تمہارے نبی سے کہو میں شیما ہوں, شیما میں حلیمہ کی بیٹی ہوں, میں محمد کی بہن ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا اتنی تیزی سے اتنی سرعت سے چلے کہ چادر تک کندھے سے گر گئی اور کہا ہاں میری بہن شیما ہے, میری بہن شیما ہے, اس کو عزت دو, اس کو عزت کے ساتھ. اگر یہاں رہنا چاہتی ہے تو اپنے بھائی کے پاس رہے, جانا چاہتی ہے تو میری بہن کو عزت کے ساتھ چھوڑ کے آؤ. ورنہ ماں کا بھی کوئی احترام نہیں, کوئی اسٹیٹس نہیں, کوئی ویلیو نہیں تھا. باپ کے مرنے کے بعد وراثت کی طرح ماں پہ جھگڑا ہوتا تھا. بیٹے کہتے تھے کہ امی تو بھی ہمارے باپ کو مال ہے, تیرا بھی ٹکڑا ہو سی, تنہ بھی تقسیم کراں گا, تنہ بھی بانٹا گا. تاریخ میں لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے. پھر نتیجہ یہاں تک پہنچتا تھا کہ 5 بیٹے اکیلی ماں سے زنا کرتے تھے. یہ مقام ماں کو اسلام نے دیا ہے کہ جنت ڈھونڈنے والوں, تہجدوں میں تلاش کرنے والوں, اسلام نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. یہ مقام بیٹی صرف کہہ کے نہیں کر کے بھی دکھایا. دشمن کی بیٹیوں کا احترام کیا. یہ کس کی بیٹی آ رہی ہے ننگے سر,
बताया गया अल्लाह के रसूल हातिम ताई की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, क्रिश्चियन की लड़की है, ईसाई लड़की है, तलवार को जहर में बुझा कर आई है, कसम खा के आई है नाउजुबिल्लाह मोहम्मद का सर कलम करूंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये मेरी नबूवत वाली चादर ले जाओ, उस बेटी के सर पे डाल दो। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल दुश्मन की बेटी है, आपको कत्ल करने आई है। नबी ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। ये मकाम इस जो है बेटी को, तो जब बेटियों का बिलकना शैब अबी तालिब में देखा तो अब कैसे रहा जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानवरों पर शफीक हैं। साहबा कहते हमने चिड़िया के बच्चे पकड़े, मोहम्मद अरबी की आंखों से आंसू आ गए कि बच्चे मत पकड़ो, इसकी माँ परेशान हो रही है। साहबी से कह दिया हिरनी को क्यों बांध के रखा हुआ है, बेचारे ये अपने उसके बच्चे जंगल में भूखे हैं, छोड़ दो, ऐसे नहीं छोड़ दो, खरीद बेच दो, मोहम्मद खरीद के इसको छोड़ेगा। अपनी बच्चियों का बिलकना शैब अबी तालिब में 7 साल हो गए, ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम ने कुछ नहीं खाया है, तो हम मोहम्मद अरबी कुछ तलाश करने निकलते हैं, लेकिन वहां अनाज बंद दाना बंद, रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शैब अबी तालिब, काले पहाड़ चारों तरफ, बीच में थोड़ी सी जगह, वहां फिरते हैं, कोई पत्ता मिल जाए मेरी बेटियों के लिए ले जाऊं, और पूरे मैदान का चक्कर काटते हैं, चंद पत्ते हाथ आते हैं, मोहम्मद अरबी उसको अपने दामन में सजा लेते हैं। ओ बापो सुनना बड़ा आसान है, तुम भी मार्केट में जाते हो, जब मार्केट में खरीदारी करने जाते हो, घर में छोटी बेटी होती है, तुम्हें याद आता है बेटी के लिए बिस्किट लेके जाऊंगा, बेटी के लिए चॉकलेट लेके जाऊंगा, बेटी के लिए खिलौना लेके जाऊंगा। आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब अबी तालिब में पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं, और चंद पत्ते जब हाथ में आ जाते हैं तो वापस अपने डेरे पे जाते हैं और कहते हैं बेटी ज़ैनब तेरे लिए चीज लाया हूँ, बेटी कुलसूम तेरे लिए चीज लाया हूँ, बेटी रुकैया तेरे लिए चीज लाया हूँ। फिर एक एक बेटी को एक एक पत्ता पकड़ाते, मोहम्मद की बेटियों ने सूखे पत्ते खाकर ऊपर पानी पी लिए। इसलिए इकबाल कहता है चूमी को या मुसलमानम बलज़म, जब मैंने सुना कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं कांप उठा, क्योंकि मैं जानता हूँ कलमे की मुश्किल क्या है, कलमे की मुश्किल क्या है। इसी कलमे के खातिर जलीला की आंखें निकाली गई, इसी कलमे के खातिर लबीना की चमड़ी उधेड़ी गई, इसी कलमे के खातिर उम्मे शरीक को धूप में खड़ा किया गया, इसी कलमे के खातिर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी को कढ़ाई